فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھو، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے بھی قیامت کی دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ بھی بچ نہیں سکتا، اسے بھی حاضر ہونا ہے۔ یہ تعلیم دی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ آخرت سے ڈرو، آخرت کی دن حاضر ہونا ہے، آخرت کی دن تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کھانا، اس دنیا میں پینا، مرنا جینا سب کچھ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وصیت ان لوگوں کو بتایا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں مرنا جینا سب کچھ، جلانا ختم ہو جانا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک زندگی ہے جو تمہیں حاضر ہونا ہے، وہاں پہ جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان لوگوں کے بارے میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اللہ فرماتے زعم الذین کفروا، اے نبی ان کافروں کو آپ بتا دیجئے، اے نبی ان کافروں کو آپ حکم دے دیجئے، قل بلا وربی، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو کافر یہ کہتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا، اسی دنیا میں مرنا، اسی دنیا میں جینا، ان لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ ایک زندگی ہے جہاں تمہیں حاضر ہونا ہے اور ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں بتانا ہے۔ جو تم نے کچا چٹھا اس دنیا کے اندر کیا، گناہ کیا، پاپ کیا، غیر لڑکیوں سے محبت کی، پیار کی، اس کو اپنے جنگل جالوں میں پھنسایا، اس کے بارے میں تمہیں بتانا ہوگا، ہر انسان کو بتانا ہوگا۔ تو اپنے بچے کو آخرت سے ڈرائے، اس کے اندر آخرت کا ڈر داخل کرے۔ آئیے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی دنیا میں سب کچھ، ایک حدیث دیکھیں، اس حدیث کو امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے زندگی بھر برائی کرتا رہا، برائی میں مبتلا رہا، جب آخری ٹائم آیا، آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو اکٹھے جمع کیے اور وصیت کرنے لگا، بتانے لگا، اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم لوگ مجھے مٹی کے اندر دفن مت کرنا، زمین کے اندر دفن مت کرنا، بلکہ جلا دینا، اور جلا کر جو راکھ ہو اس راکھ کو بھی اکٹھا مت چھوڑنا، واللہ اللہ تعالیٰ میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس راکھ کو پانی کے حوالے کر دینا، ہوا کے حوالے کر دینا۔ ان کے بیٹوں نے ان کے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا ہے، لیکن اللہ نے پانی کو اور ہوا کو حکم دیا ہے تم اپنے اپنی راکھ اکٹھے کرو۔ اللہ نے روح ڈال دی اور حکم دیا کہ بتاؤ تم نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کیا ہے، اے میرے بندے بتاؤ یہ کس کے وجہ سے کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے، یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تمہارے اندر میرا ڈر ہے تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جس کو جلایا جاتا ہے دنیا کے اندر، جس کو جلایا جاتا ہے اسے بھی رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ڈر اپنے بچوں کے اندر ڈالے کہ قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ بیٹا دنیا میں کچھ بھی کر لو، نیکی کرو یا گناہ، اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکی لگاتا ہوا ہوگا، یعنی کوئی گھٹنوں تک تو کوئی ٹخنوں تک تو کوئی سینے تک، یہ اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، یعنی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ انسان کا یہ معاملہ ہوگا، انسان کا یہ حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچے کو یہ عقیدہ دیں، یہ بتائیں کہ آخرت سے ڈرو، حاضر ہونا ہے تمہیں رب کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے 4 نصیحتیں کیے۔ یا بنی قم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، بیماریوں کے حالات میں کیوں نہ ہو، نماز مت چھوڑنا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ انسان خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کیا بتائے؟ 60-50 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، نماز مسجد میں کبھی وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے والدین کو بتایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اے لوگو تمہارے بچے جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتاؤ بیٹا نماز پڑھ لو، چلو تم نمازی بن جاؤ، نماز پڑھ لو۔ 7 سے لے کر 10 سال تک یہ ایک وقت حاضر ہو رہا ہے، دوسرے وقت غائب رہتا ہے، کوئی بات نہیں، 10 سال کے بعد اس کا بستر الگ کر دو، اس کے بعد کیا کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس وجہ سے اسے مارو تاکہ وہ نمازی بن جائے، وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جوان نماز نہیں پڑھتا ہے،
جوان نماز نہیں پڑھتا، نماز سے دور ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو بتائے کہ وہ نماز کے پڑھے، کیسے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے نماز پڑھے؟ اچھا نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ انسان کو جو انعام ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیمتی بات کہہ دی ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو انسان نمازی ہے، وہ دنیا میں کبھی برائی نہیں کر سکتا، برائی کے قریب وہ جا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا، یعنی جس نے نماز پڑھا، ہاں یقیناً یہ نماز برائی سے روکنے والی چیز ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو دور کر دیتا ہے، یہی وہ نماز ہے۔ جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو انسان برائی کے قریب نہیں جاتا، یہ سوچتا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، وہ پانی کے بغیر پیشاب نہیں کرتا، کسی لڑکی کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے، کیوں؟ اسے معلوم رہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اگر میں نے آپ ابھی دیکھا تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ڈر رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دے کہ وہ نمازی بن جائے، وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ اب آئیے دیکھیے اس کے بعد فرمایا ان الصلاۃ، یعنی بتائے یا بنی اقیم الصلاۃ، یعنی جب نماز کا تعلیم دو تو اس کے بعد یہ بتاؤ کہ برائی سے لوگوں کو روکے اور نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، برائی سے روکے اور نیکی کی طرف دعوت دے کہ لوگوں نیکی بن جاؤ، لوگوں دیندار بن جاؤ، کامیابی چاہتی ہو تو دیندار بن جاؤ، نیک عمل کرو اور دین پر عمل کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم تو کسی کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم برائی دیکھو کہ کوئی انسان برائی کر رہا ہے، برائی میں مبتلا ہے، برائی پہ برائی کرتا جا رہا ہے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اس انسان کو دل سے برا جانو۔ اور لقمان حکیم نے بتایا کہ میرے بیٹے تم یہ کام کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، تم پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، تم پریشانیوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، ان مصیبتوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، ان مصیبتوں میں تمہیں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے صبر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کا جو والد تھے نا وہ آزر بت بناتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی، کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے یہ بتایا، لیکن ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، پھر بھی تیار ہو گئے، صبر کی۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے نبی مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں اور مکہ سے طائف کا سفر 100 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر کرتے ہیں۔ آج ہم جلسہ میں آئے، 4 ویلر سے آئے ہیں، یعنی موٹر سائیکل اور کوئی نہ کوئی چیز، کوئی گاڑی ضرور ہے، ہم آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول دین کی خدمت کرنے کے لیے مکہ سے طائف جاتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر کیا ہے۔ بادشاہوں کے پاس گیا اور خط دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں نے گالی دیا، بادشاہوں نے نبی کو مارا، کہا کہ تمہیں نبی بنایا اللہ نے؟ ارے میں اس شہر میں رہتا ہوں، طائف جیسے شہر میں، اور تم ہم کو نبی نہ بنا کر تمہیں نبی بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں تمہیں نبی نہیں مان سکتا، میں تمہیں رسول نہیں مانوں گا۔ ان ظالموں نے نبی کو نبی نہیں مانا، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانا، یہاں تک کہ ظلم کی۔ اللہ کے نبی 1 ہفتے تک اس طائف کے سرزمین پر رہے، لیکن اللہ کا ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، نبی پر ایمان نہیں لایا، الٹے نبی کو مارا، نبی پر ظلم کیا۔ یعنی 1 ہفتے کے بعد جب اللہ کے رسول وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں، تو ان ظالموں نے، یعنی ان بادشاہوں نے گنڈے اور موالیاں آدمی کو خریدا اور حکم دے دیا کہ اس نبی کو مارو۔ اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا، اللہ کے نبی کا سر پھوڑا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو کیا دیکھ رہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس کے ساتھ پہاڑ کے فرشتے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول سے سوال کرے، اللہ کے رسول کیا آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان طائف کے رہنے والوں کو ختم کر دے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کے آنے والے نسلیں جو اولاد ہوگی یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول کو بھروسہ تھا، نبی نے
صبر کیا کہ مجھے مارنے دو، لیکن ایمان نہیں لایا، ان کے بچے، ان کے اولاد ایمان لانے والے ہوں گے۔ دیکھیے ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام آ جانے کے بعد، نبی اکرم دین کو بتانے کے بعد سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور اسی ابو بکر کو مکہ والوں نے مار کر بے ہوش کر دیا۔ مکہ یعنی ابو بکر کے قبیلے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے غصے میں فرار ہو جاتے اور کہتے ہیں مکہ والوں سنو، تم نے ابو بکر کو مارا، میں بھی بدلے میں تمہیں ماروں گا، میں بھی بدلے میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن ابو بکر نے کہا لوگوں ایسا نہ کرو، ان لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ ابو بکر نے بھی صبر کیے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بتایا کہ جب تم دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اور لوگوں کو بتاؤ گے کہ برائی ہے، یہ سچ ہے، اس کے طرف چلو، اس سے رک جاؤ، تو تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، تمہیں کوئی جھاپڑ مار سکتا ہے، تمہیں کوئی ٹارچر بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب لقمان حکیم اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ، اے لوگو، اے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں اے میرے بیٹے، جب تم چلنا، جب تم راستے سے چلنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، تو منہ مت پھیر لینا، تم اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے منہ نہیں پھیرنا ہے۔ ہاں چلنا تو کرنا چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا، ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے جو دین سے دور ہوں، جو لوگوں کے ساتھ صحیح سے بات نہ کریں، اکڑ کر چلتے ہیں، کیونکہ فخر کرنے والے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فخر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہاں تم بات کرنا کسی سے تو اپنی آواز کو صحیح رکھنا، کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے، گدھوں کی جو آواز ہے سب سے بدترین ہے۔ اچھا قرآن نے گدھوں کی آواز کو سب سے بدترین کیوں کہا؟ آج ہم جلسہ سن رہے ہیں، شام سے لے کر مغرب سے لے کر اب تک چل رہا جلسہ، اب سننے بھی والے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی گدھوں کی آواز اگر انسان کے کانوں میں لگاتار 1 سے لے کر 1.5 گھنٹہ یہ آواز پڑ جائے تو انسان بہرا ہو جائے گا۔ سائنس بتا رہے ہیں کہ انسان بہرا ہو جائے گا، وہ سننے کے قابل نہیں رہنے والا ہے۔ یہ گدھوں کی آواز سب سے بدترین آواز ہے، اسی لیے اللہ نے گدھوں کی آواز کو مثال دی۔ یہ چند چیزیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بتایا، یہ چیز ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو بتائے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی ایک 10 سال کے بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے سواری پر سوار ہوں، اللہ کے نبی مجھے پکارتے ہیں اے غلام الا اعلمک، اے بچہ کیا میں تمہیں نفع کی چیز نہ بتا دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیوں نہیں، یا اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے، یا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئیے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، تمہیں مار رہا ہے، چاہتے ہو تمہیں بچ جاؤ تو اللہ کی دین کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اللہ کی دین کی حفاظت ہم اور آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری چیز احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنا تو رب سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مانگنا مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سن لو اگر یہ دنیا والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، ہاں یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ ہاں اگر یہ دنیا والے تمہیں نفع بھی پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتا، اتنا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رفعت الاقلام وزفت الصحف، یعنی قلم اٹھا لے گئے ہیں، شفے خشک ہو چکے ہیں، انسان کی تقدیریں لکھ ڈالی ہے،
ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اے لوگوں سنو، اگر تم خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہو نا، تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابھی تمہارے پاس مال زمین و جائیداد ہے، تم مدد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا ہاں اگر اللہ تعالیٰ جو چیز تم سے روک لے، یہ دنیا والے تمہیں نہیں دے سکتا، دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز تمہیں عطا کرے، وہ چیز تمہیں دلوا سکے، دنیا کے لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم صبر کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ میری مدد کرے تو صبر کرو، صبر کرو گے مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، صبر مدد کے ساتھ آتی ہے، صبر کرو مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ان نصیحتوں کو اپنے دلوں میں اپنے دماغوں میں بیٹھائے، اور ایک چیز بتا کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اور وہ محبت اللہ کے رسول نے جو محبت کی ہے، اللہ کے رسول نے جو پیار کی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے دیہاتی کچھ لوگ آتے ہیں رسول سے سوال کرتے ہیں، نبی کو بتاتے ہیں نبی آپ محبت کرتے اپنے بچوں کو بوسہ دیتے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں۔ دیہاتی لوگ جواب دیتے ہم بوسہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں سے رحمت کو چھن لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اپنے بچوں سے محبت کریں، پیار کریں۔ یہی چند باتیں میں نے آپ کو تربیت اولاد کے بارے میں بتایا۔ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے، صحیح تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ لوگوں بچے کو صحیح تعلیم دو۔ آپ لوگوں سے آخر میں ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، یہاں کے کمیٹی لوگ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی پیسہ ہے، آپ کے پاس 10 روپے ہے، 50 ہے، 100 ہے، جتنا بھی ہے آپ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اب دل میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو بھی ہو جائے آپ دے کر جائیں، برائے مہربانی آپ کی مہربانی ہوگی اگر تعاون کرتے کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی پیسہ ہو 10 20 50 100 1000 جتنا بھی ہو سکے آپ تعاون کریں۔ یہ بار بار میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے آپ تعاون کریں، تعاون کر کے جائیں، اس اداروں کو دیجیے۔ اگر اس اداروں کو آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ جو بھی ہو جائے اس کمیٹی حضرات کو دے دیجیے۔ ان لوگوں کی اپیل ہے کہ کچھ مولانا کچھ مانگیے کہ کچھ تعاون کرے، کلیکشن کم ہوا تو آپ لوگوں کے پاس جو بھی ہے 10 20 100 50 آپ لوگ دے کر جائیں، جو بھی ہو جائے آپ دے کر جائیں۔